ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آ گئے، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت شاق ہے، تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں اور مومنوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں من انفسکم کی تفسیر چل رہی ہے جی۔ من انفسکم میں جو آج کی حدیث ہے وہ سے مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشى لا يسبقه احد وكان عرقه في وجهه كأنه حبات اللؤلؤ وكان اطيب من المسك۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دوپہر کا وقت تھا، آپ آرام فرما رہے تھے اور گرمیوں کے ایام تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ تو میری اماں جی ایک شیشی لے کے آئیں اور حضور نے ایسے اپنا دست انور رکھا ہوا ہے، اپنا سر انور کے نیچے ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو یہاں سے آپ کا سارا پسینہ آ رہا ہے، تو وہ ایسے ہاتھ سے صاف کر کے ایک شیشی میں جمع کر رہی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بیدار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے ام سلمہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ تو آقا جی نے فرمایا یہ کیوں پسینہ جمع کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری خوشبو دینا چھوڑ دیتی ہیں نا تو آپ کے پسینے کا ایک قطرہ ڈالتی ہوں، کائنات کی سب سے خوبصورت ترین خوشبو آنا شروع ہو جائے، وہ ساری گئی ہوئی خوشبوئیں واپس لوٹ آتی ہیں۔ یا رسول اللہ اس لیے میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ خصائص الکبریٰ شریف کے اندر اس کو امام جلال الدین سیوطی نے تو پھر کمال کر دیا جی، انہوں نے تو پھر کمال کر دیا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ جناب کے حیات اللؤلؤ حبات اللؤلؤ جس طرح موتیوں کے قطرے ہوتے ہیں جی، موتیوں کے قطرے، اس طرح آپ جناب کے پسینہ مبارک کے قطرے تھے موتیوں کے قطروں کی طرح۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اطیب من المسک، کہتے ہیں مشک و عنبر کیا چیز ہے، میرے نبی کے پسینے کی خوشبو سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے طبقات کبریٰ کے اندر اور مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گندمی رنگ کے تھے اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھی ایسی خوشبو کسی مشک اور عنبر میں نہیں تھی۔ آج دنیا کے اندر نا جی جو خوشبوؤں کا گڑھ وہ پیرس کہلاتا ہے، پیرس کہلاتا ہے خوشبوؤں کا گڑھ۔ ان کی خوشبوئیں جو اس وقت میرے علم میں ہے جو سب سے مہنگی خوشبو ہے وہ 2.25 کروڑ روپے کی صرف 100 ml ہے، 2.25 کروڑ روپے کی 100 ml۔ اچھا جی وہ 100 ml ان سے پوچھے بھی آپ نے کون سا ایسا اس میں چیز ڈالی ہے تو خوشبو؟ وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے اپنے فارمولیشن ہے، ہم اس کو یونیک فارمولیشن بنا کر یہ فارمولہ یہ خوشبو پوری دنیا میں آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی۔ آج کی خوشبو جو ہمارے دور میں وہ 2.25 کروڑ روپے کی بک رہی ہے اور اس کی کاپی ممکن ہے، کائنات میں صرف ایک خوشبو ہے جو پسینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو تھی جس کی کاپی ممکن نہیں۔ 2.25 کروڑ ہیں آپ کے پاس، آپ خوشبو آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں، آپ اپنی بنوا سکتے ہیں۔ یہ ملکہ برطانیہ گزری ہے، یہ وہ خوشبو استعمال کرتی تھی جو دنیا میں ابھی ایجاد نہیں کی گئی، اپنی فارمولیشن نہیں بنا کے وہ خوشبو استعمال کرتی تھی اور پھر وہی اسی کو رپیٹ کرتی تھی۔ کائنات میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو جیسی دوسری خوشبو کوئی نہیں۔ سنن دارمی شریف کے اندر اور خصائص الکبریٰ شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر بھی آپ تشریف لے جاتے، آپ کے بعد کوئی اس راستے پر جاتا تو اس راستے میں آپ کی پھیلی ہوئی خوشبو سے یہ پہچان لیتا کہ اس راستے سے حضور گزر کے گئے۔ یعنی میرے امام کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ آقا جی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی حضور کدھر گئے تھے، صحابہ حضور کی خوشبو کا پیچھا کرتے تھے، پتہ چل جاتا تھا میرا سونا نبی کدھر جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اور یہ صحیح بخاری شریف کے اندر بڑی خوبصورت اللہ اکبر حدیث پاک ہے۔ حدیث تو ساری میرے سونے کا فرمان تو سبحان اللہ ہی ہے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض الجعرق فاحمل اناء فاجمع عرقه
فیصب علیہ من ماء ثم یسقی بہ بعض من یستقی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا پسینہ مبارک صحابہ میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا، پانی میں آقا جی کا پسینہ ملا کے پیتے، اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتا۔ وہ شفا کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جس چیز میں برکت کی ضرورت ہوتی اس میں حضور کا پسینہ ٹپکا دیتے، اللہ اس میں برکت عطا فرما دیتا۔ کائنات کی سب سے بہترین اور سونے خوشبو ہیں جی۔ اور مجھے ایک شعر بڑا خوبصورت لگتا ہے، وہ کہتے ہیں جی، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ جدھر بھی آقا جی کی بات کریں گے بس انہی کے جلوے، انہی کی باتیں آپ کو سمجھ میں آتی جائیں گی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن قیم نے اطب النبی کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پسینہ مبارک پانی میں ملا کر ان کو پلاتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ابن قیم نے کہا زاد المعاد کے اندر، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نہایت پاکیزہ تھا، حتیٰ کہ آپ کا پسینہ بھی خوشبودار تھا اور اس میں شفا بھی تھی۔ اور علامہ نووی علیہ رحمہ نے لکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے، کیونکہ یہ عام بندے کا پسینہ نہیں تھا۔ عام بندے کا پسینہ جو ہے اس میں بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن میرے سونے نبی کے پسینے میں شفا تھی۔ عام بندے کے پسینے میں کوئی بندہ پیے تو بیماریوں کے لگنے کا اس کو خدشہ ہے، لیکن حضور کے پسینہ مبارک کے اندر یہ بات نہیں تھی۔ میں نے بڑا عرصہ پہلے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا، تقریباً 50 صفحوں کے اوپر، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز کے بارے میں، ہماری رفع حاجت جو ہم کرتے ہیں، ہاں جی، ہمارا رفع حاجت تو ساری دنیا نے دیکھا ہے، ہماری بدبو سے بری حالت ہو جاتی ہے، لیکن آقا جی کی کیا بات ہے، آقا جی علیہ الصلوۃ، اور یہ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ میں نے ایک دفعہ یہاں پر جمعۃ المبارک بھی پڑھایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس میں انور کی جو خصوصیات تھیں، ہمارے تو فضلات ہوتے ہیں نا، تو ان میں بھی آقا جی کی بھی برکت تھی۔ آپ کا خون مبارک بھی پاک تھا، پاکیزہ خوشبودار، آپ کا پسینہ بھی، آپ کا پیشاب مبارک بھی، آپ آج تک روئے زمین پر کسی نے حضور کا پخانہ نہیں دیکھا۔ آقا جی جب رفع حاجت فرماتے زمین کھل جاتی تھی، اور پھر جب حضور فارغ ہوتے تو وہ آپس میں مل جاتی۔ صحابہ نے کئی مرتبہ دیکھنے کی کوشش کی، کہتے ہیں سوائے ہمیں خوشبو کے وہاں سے کچھ بھی نہیں آیا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے جی۔ اب ایمان سے بتائیے گا، ان شانوں والا نبی، ان عظمتوں والا نبی، اور جس میں کوئی عیب نہ ہو، بڑی بڑی دنیا کے میں نے جو ہے نا وہ سربراہوں کی اور جنہوں نے تحریکیں شروع کی، تحریکوں کو میں نے شروع کرنے والوں کو دیکھا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، وہ اسٹالنگ بھی پیچھے رہ گیا، وہ ہٹلر بھی پیچھے رہ گیا، وہ سکندر اعظم بھی پیچھے رہ گیا، وہ ارسطو، بقراط، سقراط، وہ سارے فلسفی، منطقی، وہ سارے نمرود، وہ فرعون، وہ جتنے بھی اپنی سلطنتوں کو، اپنی تمام تر قوتوں کو لے کے چلے تھے، مشنوں کو لے کے چلے تھے، وہ سارے کے سارے مشن بند ہو گئے۔ صرف ایک ذات ہے جس کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے صرف محنت 23 سال فرمائی، صرف 23 سال آپ نے تبلیغ فرمائی۔ آپ کی 23 سالہ محنت کا ثمر 14 صدیاں بعد آج بھی چل رہا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ اللہ کام لینا چاہے تو کیسے کیسے ناکارہ بندوں سے کام لے لیتا ہے۔ مجھ جیسا ناکارہ بندے نے 61 مسلمان کیے، 61 مسلمان کیے، میرے جیسا ناکارہ آدمی پھر غیر معروف، اور وہ ہستیاں بھی ہیں جنہوں نے ہزاروں غیر مسلموں کو مسلمان کیا ہے۔ یعنی حضور کا مشن آج بھی چل رہا ہے۔ 23 سالہ زندگی، یہ بڑی میں ذمہ داری سے بات کروں۔ آپ نے کتنی عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ 40 سال کی عمر میں، اور آپ کا وصال مبارک کب ہے؟ 63 سالہ زندگی میں۔ تو یہ کتنے بنے؟ 23 سالہ زندگی بنے، 23 سالہ محنت، ٹھیک ہے جی۔ اس کا ثمر کہاں تک چل رہا ہے؟ 14 صدیوں تک۔ اور میں احادیث کا اگر خلاصہ آپ کو عرض کر دوں تو میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت روئے زمین پر ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو مسلمان نہیں ہوگا۔ ہر ایک روئے زمین پر حضور کا نام لے گا، مسلمان ہو، پھر اللہ قیامت برپا کرے گا۔ اور یہ حضور کے مشن کی تکمیل ہوگی۔ جس دن پوری انسانیت کلمہ پڑھ لے گی، اس دن پھر اب ضرورت ہی نہیں ہے کہ دنیا کے نظام کو آگے چلانے کی، اب سارے حضور کے غلام ہی ہیں۔
اب جناب ان کو مقام دیا جائے گا، عزتیں دی جائیں گی اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جائیں گے۔ حضرت کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، کہتے ہیں اذا مر فی الطریق یعرف انہ قد مر منہ بریح الطیب، کہتے ہیں کہ ہم تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن راستوں پہ تلاش کرنا چاہتے آپ کے خوشبو سے آپ کو تلاش کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں ما مسستو حریرا ولا دبیجا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت رائحۃ قط اطیب من رائحۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے، حضرت انس ہی جو ہے نا وہ فرما رہے ہیں یہ روایت، کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے بھائی، یہ دبیج کہتے ہیں ریشم کے کپڑے کو، بڑے بڑا نرم اور بڑا بڑا قیمتی کپڑا، کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے نرم اور قیمتی کپڑوں کے اندر ہاتھ رکھا ہے، بڑی بڑی میں نے پھولوں کی خوشبوئیں سونگھی ہیں، لیکن کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے جتنا نرم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک تھا اور جتنی پیاری خوشبو آپ کی تھی، کائنات میں نے کوئی خوشبو نہیں تھی، ایک ہی خوشبو تو یہ برانڈ صرف اللہ نے محبوب کریم کو ہی دیا خوشبوؤں کا۔ ہاں جی، پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، یہ تیسری حدیث صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون کان عرقہ لؤلؤ واذا مشى تکفا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ نورانی، آپ کا رنگ نورانی چہرے مبارک سے روشنی پھوٹتی تھی، نورانی تھا، گویا آپ کا پسینہ موتیوں جیسا تھا، اور آپ چلتے تو آپ کی چال میں ایک وقار تھا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شے میں ہی وقار تھا، آپ کی پاکیزگی دیکھ لیں، آپ کی نفاست کو دیکھ لیں، آپ کا چلنا، آپ کا بولنا۔ آقا جی فرماتے ہیں اوتی تو جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے، جامع کلمات عطا فرمائے۔ جامع کلمات سے مراد یہ ہوتا ہے بولیں تھوڑا لیکن معنیوں کے اس میں سمندر ہو۔ حضور سرور دو عالم کے میں صدقے جاؤں، اس کائنات میں حضرت بڑی بڑی ہستیاں آئیں، بالخصوص حضرات انبیاء کرام کے جوڑے مبارک میرے سر کا تاج، ان کے پیروں کے جو خاک ہے وہ مجھ سے افضل ہے نبیوں کے، لیکن جو اللہ نے عظمت، عزت اور وقار میرے نبی کو دیا نا، وہ نہیں آیا، وہ کسی کے پاس۔ جبریل امین خود کہتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا، یا رسول اللہ میں نے مشارق بھی دیکھے ہیں، میں نے مغارب بھی دیکھے، میں نے آسمانوں کی دنیا بھی دیکھی ہے، میں نے ساری کائنات دیکھی ہے، لیکن سنیں آپ جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا۔ معراج کی رات جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ تشریف لے گئے نا، تو آقا جی فرماتے ہیں میں پیچھے ہی کھڑا ہو گیا، ظاہری بات ہے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت موجود تھی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی تھے۔ امامت کے لیے چند شرائط ہیں، اس میں سے ایک شرط یہ ہے بندہ خوبصورت ہونا چاہیے، نفیس لباس پہننے والا ہونا چاہیے، خوشبو لگانے والا ہونا چاہیے، خاندانی ہونا چاہیے، اچھا قرآن پڑھنا آنا چاہیے اس کو، اس کی طبیعت کے اندر تحمل ہو، گفتگو کے اندر اس کے اثر ہو، تمیز، یہ ساری چیزیں۔ اب سارے انبیاء تو اللہ کی بھائی سلیکشن ہے، تو ان سے زیادہ خاندانی کون، ان سے زیادہ حسین کون؟ پھر جب یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، مثلاً اب یہاں پر بیٹھے ہوئے سارے خوبصورت، سبھی سونا کلام پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سبھی مسائل میں زیادہ واقف، اب دیکھا جائے گا یہ بندہ عالم کتنا ہے، عالم، پھر علم دیکھا جائے جو زیادہ افضل ہوگا، پھر اس کے اوپر اس کو ذمہ داری دی جائے گی کہ آپ امامت کروائیے۔ اب ہر چیز کو دیکھ لیا جائے، کئی اس کی شرائط، تو آقا جی فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا یا رسول اللہ آج اس جماعت انبیاء میں صرف آپ ہی ہیں جو امامت کے زیادہ حقدار ہیں، آقا جی آگے بڑھیے اور امامت کروائیے۔ آقا جی فرماتے ہیں پھر میں نے وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کی امامت کروائی۔ میں صدقے جاؤں سونے نبی تیری شان پر، ہاں جی ہر لحاظ سے میرا سونا نبی افضل ہو۔ اعلیٰ حضرت نہیں کہتے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، یعنی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے جی۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے جو کلام لکھا کمال کا، فرماتے لم یأتی نذیر کفی مسل مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا ہے۔ میں قربان جاؤں، سنیں آج تک کسی یہ عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، ہاں جی۔ وہ فرماتے ہیں نا جی
حضرت حسان وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، یہ صحابی رسول حضور کے سامنے بیٹھ رہے ہیں اور اس حضور کے سامنے بیان کر رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آج تک کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ تو یا رسول اللہ میری آنکھ ہے، آج تک کسی ماں نے آپ جیسا لال ہی نہیں جنا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر ایسے ہی پاک پیدا فرمایا ہے كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ ایسا ہی ہے جیسا آپ کہتے گئے اللہ سنا بناتا چلا گیا۔ آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں، آپ کو یہ آیت کسی نبی کے بارے میں نہیں ملے گی۔ میں کبھی موازنہ نہیں کرنا چاہتا، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے۔ فضلنا بعضهم على بعض، اللہ نے فضیلتیں دی ہیں بھائی ایک دوسرے کو، میں فضیلت عرض کر رہا ہوں۔ آقا جی کے بارے میں صرف الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، حضور کے بارے میں آپ کو ملے گی۔ اور آقا جی کے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ہم اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے، محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت یہ صرف آپ کو حضور جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں پوری آپ جماعت انبیاء کو دیکھ لیں، باقی مخلوق کا تو ہے ہی نہیں نا، ان کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں نا۔ نبی تو سب سے افضل ہے، نبی تو سب سے اعلیٰ ہے، رسول تو سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور قرآن پڑھ کے ہمیں جو سب سے سپریم آپ کی جو نام سپیریٹی ملتی ہے، جان سب سے اوپر جو لیول ملتا ہے، قرآن کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، بس یہ اس سے اوپر مقام ہی کوئی نہیں۔ فرمایا محبوب ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، اور یہ مقام محمود جو صلہ ہے قرآن بیان کرتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ تہجد کے نفلوں کا مقام آپ کو عطا کیا جائے۔ خود تصور کرو جس کے نفلوں کا یہ اجر ہے، اس کی اپنی ساری زندگی کی تبلیغ اور اس کی شخصیت کا کیا اجر ہوگا۔ یوں کہہ لیں کہ ہم بھائی نہیں کہہ سکتے، یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یا مخلوق خدا کے اندر حضور جیسا ہے ہی کوئی نہیں ہے جی۔ اور یاد رکھیے مخلوق کا اور خالق کا کبھی مقابلہ نہیں ہوتا، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ کائنات میں کوئی بھی شے میرے خالق جیسی نہیں۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہے نہیں۔ یا رسول اللہ آپ مخلوقات میں جب باری آئے گی پھر ہم یہ کہیں گے کہ زمین میں کوئی ایسی زبان نہیں جو آپ کی جو ہے نا جی تعریف کا ثنا کا حق ادا کر سکے۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں خدا کے بعد اگر کوئی مخلوقات میں مقام رکھنے والا ہے سنا وہ آپ ہی مقام رکھنے والے۔ آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں، یہ مسند ابو یعلا کے اندر مجموع الزوائد کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے اور میں چاہتا ہوں آپ کسی چیز سے میری مدد کریں۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس کوئی چیز نہیں، لیکن تم کل آنا، ایک کھلے منہ کی شیشی اور ایک لکڑی لے کے آنا۔ تو آپ نے اس شیشی میں، جب وہ اگلے دن آیا پھر آپ نے اس شیشی میں اپنا پسینہ مبارک ڈال دیا حتیٰ کہ وہ شیشی بھر گئی۔ پھر آپ نے فرمایا اپنی بیٹی سے کہنا وہ اس لکڑی کو اس شیشی میں ڈبو کر اس سے خوشبو لگائے۔ جب وہ لڑکی خوشبو لگاتی تو تمام مدینے میں اس کی خوشبو پھیل جاتی، اور اس گھر کا نام ہی خوشبوؤں والا گھر پڑ گیا تھا، اس گھر کا نام ہی خوشبوؤں والا گھر پڑ گیا تھا۔ حضرت ہم تو بھیک مانگتے ہیں اللہ سے، سونے تھوڑے سے محبوب کی عشق کی خوشبو ہمارے سینوں میں بھی ڈال دے، تھوڑی سی محبت تھوڑا سا پیار ہمارے سینوں میں ڈال دے تاکہ ہمارے بھی جو ہے سینے مہک جائیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا جی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہاں جی ہم تو اللہ سے التجا کر سکتے ہیں نا، الہی کرم فرما کچھ تھوڑا سا ادھر بھی خیرات کا قطرہ عطا فرما۔ ہاں جی او رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جائے گا۔ ساڈے واسطے ایک قطرہ ہی کافی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی